کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گنبد خضرا ہے اس کے اوپر ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور اس کھڑکی کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی قبر ہے۔ دراصل یہ قبر رسول کے اوپر گنبد کے اوپر ایک نشان ہے جو اس پکچر میں یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دوں گا۔ ہمارے پاس جو سوال آیا ہے وہ یہ کہ السلام علیکم اور مائی برادرز اینڈ سسٹر، یہ اس پر نشان کس چیز کا ہے، اور کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اگر دیکھی ہو تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کا جواب مختلف لوگ یہ دیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گنبد خضرا کے اوپر ایک کھڑکی ہے، اور یہ کھڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس وقت کھولی تھی جب ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا، اور اس قحط کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر اس راستے کو کھولا گیا، اور اہل بدعت خاص طور پر دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ حضرات ان دونوں سے 2 قدم آگے ہیں۔ جی ہاں، شیعہ حضرات کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو قبر ہے، یہ جو کھڑکی ہے، یہاں ایک آدمی اوپر جا کر قبر رسول کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہتھوڑا مارا، ایک بڑے عالم دین ہے شیعہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہیں پر چسپاں ہو گیا، اور سعودی حکومت اور ترکی حکومت اور کئی حکومتوں نے اس کو جدا کرنے کی کوشش کری، لیکن وہ قبر رسول کے اوپر ہی چسپاں ہو گیا ہے، اور یہ اسی کی قبر وہاں پر ہے۔ دیوبندی اور بریلویوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب قحط سالی ہوئی تھی تو اس کھڑکی کو عائشہ کے کہنے پر کھولا گیا تھا، اور شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم سے پوچھا گیا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قبر رسول کے اوپر ایک آدمی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کلہاڑی ماری کوئی چیز توڑنے کے لیے گنبد خضرا کو، تو اس کو چپک گیا وہ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ وہیں پر چپکا رہے گا قیامت تک۔ اس سلسلے میں جو روایت دیوبندی اور بریلوی حضرات پیش کرتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیونکہ شیعوں کا جو دعویٰ ہے وہ تو جھوٹا بے بنیاد ہے، لیکن شیعوں کے دعوے سے دیوبندی اور بریلوی، نام نہاد دیوبندی اور بریلوی بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حقیقت جاننے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ جو بہن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ غیر مسلم تھیں اور اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ دراصل غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ہر بات کو قرآن و سنت پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے، یہ بہت اچھا مزاج ہے۔ لیکن دیوبندی اور بریلوی یا شیعہ حضرات انہیں قصے کہانیوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہی ایک خاتون کا میرے پاس میسج آیا دہلی سے، اس کے شوہر جو ہیں وہ بریلوی ہیں، وہ بیچارے وہ ہندو سے مسلمان ہوئی تھے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو آسمان سے گری، ایسا لگتا ہے کھجور پہ اٹک گئی ہوں۔ بہرحال تو اس سلسلے میں جو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سنن دارمی جلد نمبر 1 پر حدیث نمبر 92 ہے۔ اوس ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حالت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی طرف سے تھوڑا سا کھول دو، اس طرح کہ قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہو۔ کہتے ہیں لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ ہر طرف ہریالی پھیل گئی، اونٹ اس قدر سیر ہو گئے کہ چربی کی وجہ سے ان کی جسمانی اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے۔ اس مناسبت سے اس سال کو عام الفتق کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اب حقیقت کیا ہے اس روایت کی، اور یہ روایت کیا قابل حجت ہے؟ اہل علم کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ یہ روایت سند کے بارے میں محدثین اور فن رجال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سخت ترین ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس کی سند میں موجود ایک راوی سعید ابن زید کے بارے میں علماء کی آراء یوں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زبان کا سچا تھا لیکن وہم میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ نمبر 2،
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یحییٰ ابن سعید کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آدمی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بندہ قابل حجت نہیں، علماء اس کی حدیثوں کو ضعیف گردانتے ہیں۔ امام نسائی کا کہنا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے، اسی لیے علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف میں نقل کیا ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک دوسرے راوی ہیں ابو نعمان جس کا نام محمد ابن الفضل ہے، اگرچہ ثقہ راوی ہے مگر آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوا تھا، یعنی ضعف حافظہ کے سبب آخری عمر میں صحیح و ضعیف کو مکس کر کے بیان کرتا رہتا تھا۔ وہ بھی ناقابل حجت راوی ہے جس کے بارے میں علماء نے نقل کیا ہے کہ اس کی روایات بھی نہیں لی جائیں گی۔ نمبر سوم، تاریخی حوالے سے ثابت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی زندگی میں حجرہ عائشہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی اپنی اسی حالت میں برقرار تھا جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر چھت کے کھلا ہوا تھا۔ مطلب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو، جیسے کہ صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے اس وقت حجرے میں دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی۔ یہ ام عائشہ اپنے گھر کی بات بتا رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دفن ہے کہ حجرے میں عصر کے وقت دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی، اور یہ ثابت نہیں کہ آپ کے بعد عائشہ کی زندگی میں حجرے میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو، لہذا اس میں سوراخ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حجرہ عائشہ کو ولید ابن عبد الملک نے اپنے عہد میں مسجد میں شامل کیا، جب انہوں نے توسیع مسجد نبوی کی توسیع کی پھر ولید ہی نے حجرہ عائشہ یا بالفاظ دیگر قبر نبوی کے گرد اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی اور مذکورہ سوراخ رکھا تاکہ صفائی وغیرہ کے لیے اندر جایا جا سکے۔ تو اس کی حقیقت دراصل یہ حضرت عائشہ کے دور میں یہ جو گنبد خضرا ہے نا، یہ تو حضرت عائشہ کے دور میں تھا بھی نہیں، جو کہ لوگوں نے اس کو من گھڑت طور پر بنا لیا ہے۔ چوتھی بات رہی تصول کی، جو کہ تصور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا وسیلہ لیتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں معذرت کے ساتھ۔ جی ہاں، رہی توسل کی بات تو وہ اس لیے بھی درست نہیں کہ اصحاب کرام آپ کے بعد مختلف مصائب کا شکار ہوئے، قحط سالیاں بھی آئی ہیں، مگر ان حالات میں کسی نے بھی آپ کی قبر سے اس انداز سے وسیلہ نہیں لیا، بلکہ جو صحیح بات ثابت ہے وہ یوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو آپ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر پر نہیں گئے، بلکہ قبر مبارک کے توسط سے مانگنے کے بجائے یا سوراخ وغیرہ بنانے کی بجائے آپ نے مدینہ منورہ والے مدینہ کے باشندوں کو قبر رسول کی طرف رخ نہیں کروایا، بلکہ مدینہ سے باہر لے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ان سے استسقاء کے لیے دعا کی، آپ نے التجا کی کہ آپ جب تک کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان سے دعا کے لیے کہہ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا تھا، لیکن آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس لیے ہے اللہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، ان کی دعاؤں کا وسیلہ، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندہ شخص سے آپ اپنے لیے دعا کرنے کا کہہ سکتے ہیں، یا عام لوگوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، علماء سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ قحط سالی ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے، جیسے کہ حضرت عمر نے کہی۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اس لیے کھولا گیا، یہاں دیوبندی اور بریلوی دونوں اس غلطی کا شکار ہے، اور شیعہ حضرات تو اس سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی اس پر چڑھا تو جا کر اس نے کلہاڑی ماری یا کوئی زوردار ضرب لگائی، اس ضرب لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سزا دی وہ قیامت تک اس کو وہیں پر قبر بنا دی ہے، نہ وہاں پر قبر ہے یہ، بلکہ جو لوگ مدینہ منورہ میں کام کرتے ہیں انہیں بہت
قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہوگا کہ بعض مرتبہ اس کھڑکی کو کھول کر اندر جایا جاتا ہے اور صاف صفائی کے لیے اس راستے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دیوبندی اور بریلویوں کا یا شیعوں کا بے بنیاد عقیدہ بھی بے بنیاد ہے. اور توسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے قائل دراصل اس سلسلے میں دیوبندی و بریلوی اور شیعہ حضرات دونوں تینوں ہیں. اس لیے بھائی اپنے آپ کو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ہندوازم سے یا کرسچینٹی سے یا کسی غیر دوسرے ادیان سے اسلام قبول کرتے ہیں، انہیں اس طرح کی قصے کہانیوں کو عقل اور قرآن سنت پر ضرور پرکھنا چاہیے. قرآن سنت کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب قحط سالی ہو تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت عمر یہ فرماتے، صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ جا کر حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دعا مانگے، اور جب آپ حضرت عباس نے استسقاء کی دعا کی تو اللہ رب العالمین نے بارش بھی نواز دی، الحمدللہ. تو یہ بے بنیاد قصہ ہے، جھوٹا قصہ ہے، اور اس سے دیوبندی اور بریلوی بلکہ شیعہ من گھڑت روایات کا سہارا لے کر بدعقیدگی کا پرچار کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر گامزن رکھے، اور ہمیں اللہ رب العالمین صدق دل سے اسلام کی، جب ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں نا تو قرآن و سنت کو قبول کیا ہے نا آپ نے. دیوبندی بریلوی تو یہ ہندوستان کے 2 شہروں کے نام ہیں. قرآن و سنت کو اپنائیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اور ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون